والصلاة والسلام على سيد الرسل وشفيعنا أبي القاسم محمد هذا يسكتني ما أسقطها ويرضيني ما أرضاها صلوات ان کے بیٹے، ان کے فرزند، ان کی امید، زمانے کے امام حضرت ولی حسن اللهم خدمت میں پیش کر سکیں اور اس معصومہ کے تذکروں سے جس میں ان کی فضیلتیں بھی ہیں، جس میں ان کی زندگی بھر کی مختصر زندگی کے ساری چھپانے کی کوششوں کے باوجود بے شمار ہدایات پر مشتمل پیغامات موجود ہیں، یا ارشادات میں یا سیرت میں، ان تک اپنے آپ کو پہنچا سکیں۔ دو تین باتیں ابتدائی طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو مظلومیتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی مظلومیت یہ بھی ہے کہ جو ان کے مقابلے میں تھے، اموی، عباسی، پہلے بعد میں، ان کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے رخ کو بھی، چاہے ان کا شراب پینا ہو، چاہے ناچنا کرنا ہو، چاہے بدکاریاں کرنا ہو، وہ سب محفوظ کیا گیا ہے درباری علموں کے ذریعے۔ لیکن جن کو اللہ نے جزو رسالت بنا کے نمونۂ ہدایت قرار دیا تھا، اس سلسلہ معصوم کو، خود حضور کی ذات گرامی کو بھی ان کے کمالات اور ان کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یا پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک طرف آپ اگر امیر المومنین کی سیرت کو دیکھیں، اگرچہ وہ اور بات ہے کہ بادل کتنا ہی چھا جائے، سورج کی روشنی تو بہرحال پہنچتی ہے۔ یہ الہی اہتمام تھا، ورنہ حکومتیں نسلوں میں گزری ہیں، صدیوں میں گزری ہیں، جنہوں نے مہم چلائی، ان سے کوئی ملنے نہ پائے، ان کو کوئی پہچاننے نہ پائے، ان تک کوئی پہنچنے نہ پائے۔ یہ ظلم تاریخ نے کیا ہے کہ ان معصومین کی زندگی کے بہت کم پہلو ہم تک پہنچے ہیں۔ دوسرا یہ ظلم بھی ہوا ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کی جو باتیں اور ان کی سیرت کے جو ٹکڑے نسلن بعد نسلن اپنے گھروں میں لکھ کے رکھے تھے۔ ہر دور کا محب اہل بیت، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، ان کی فضائل کو لکھتا تھا۔ اور جیسے بزرگ، ہم آپ اپنے بزرگوں کے قصے اپنی نسلوں کے لیے سناتے ہیں، ویسے ہی اپنے بزرگ اپنے بعض ان کی روایات اور راوی تھے، سیرت نمونوں کو لکھتے تھے۔ لیکن اتنا ظلم ہوا، اس ظلم کے حصوں میں ایک حصہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں وہ رسالے اور کتابچے تھے، جن میں سب محفوظ تھا، مگر 11ویں امام کے عصر آتے آتے اور غیبت صغریٰ آتے آتے وہ سب ظلم ستم کا شکار ہو گیا، لوگ بکھر گئے، کتابیں ضائع ہو گئیں۔ اس وقت جو بچا تھا ہمارے بزرگ علماء نے محدث اصول کافی، فروع کافی، وسائل تہذیب، استفسار، یہ کتابیں لکھ کے جو ان کو ملا وہ سب جمع کر لیا۔
یہ نہیں ہے اس میں سے طے کرے کہ کیا صحیح ہو سکتا ہے کیا صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ روایت سازی کا بھی کاروبار بہت چلا تھا، مگر وہ اس وقت بھی 400 اصول کہلاتے ہیں. یعنی جن جو گھروں میں گاؤں میں جو بچے تھے، ان علماء نے محنتیں کر کر کے ایک ایک روایت کے لیے سفر کرنا، نوکریاں کرنا کہ کسی صورت اس کے پاس جو ہے وہ ہم نوکری کرنا پڑے تو بھی حاصل کر لیں. اس طرح بچا ہوا ہے جو جمع کیا ہمارے علماء نے. تو ایک ظلم تو وہ ہوا ہے، اور میں جسارت ہوگی لیکن کہنا چاہوں گا کہ ایک ظلم تاریخ نگار نے کیا، سیرت نگار نے کیا، حکام وقت نے کیا کہ ان کی فضیلتوں کو، ان کے عظمتوں کو، ان کی ہدایتوں کو چھپا ڈالا، مٹا ڈالا. لیکن جتنا بچا تھا وہ کافی تھا ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے. اگر کافی نہ ہوتا تو اللہ پھر انتظام کرتا. جو بچا ہے وہ کافی ہے. یہ خود بتا رہا ہے کہ مالک جانتا ہے کہ اتنا بھی جو ہم نے پہنچ گیا ہے بے شک ان کے لیے کافی ہے. لیکن اب میں لفظ بول رہا ہوں جسارت ہے کہ ہم بھی ایک ظلم کر رہے ہیں مستقل، حضور پر بھی، ان کے اہل بیت پر بھی. ہم بھی ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی تاریخ کے صرف وہ حصے جنہیں ہم نے مجلسوں میں سن لیا ہے، جو ہمیں جن کے سننے میں مزہ آتا ہے، ہم اتنا ہی سننا چاہتے ہیں. اگر کوئی اس دائرے سے باہر جاتا ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میں آپ سے برا آپ نہیں ہے، کوئی امید کو اختیار دے رہا ہوں. میرے عزیزوں، مجلس میں آئیے تو ممبر سے یہ توقع نہ کیجیے کہ جو آپ کو پسند ہے وہ سنائے گا. واہ واہ. یہ توقع رکھیے، بلکہ ڈیمانڈ کیجیے کہ وہ سناؤ جو میرے رب کو پسند ہو، رسول کو پسند ہو، میرے رب کو پسند ہو. ہمیں مولا علی کے سیرت میں 90% صرف ان کی شجاعت کے پاس پہلو سننے کو ملتے ہیں جو حقیقتاً ہماری نگاہ میں ان کی شجاعت کے اعلیٰ نمونے ہیں. حالانکہ جہاں شجاعت دشمن پہ تلوار چلانا ہے، وہاں اس سے بڑی شجاعت ہے کہ دین بچانے کے لیے ہاتھ میں تلوار کی طاقت اور بازوں میں جوانی کی قوت ہوتے ہوئے بھی تلوار نہ اٹھانا. واہ واہ. اگر ہمیں نہیں لگتا کہ فضیلت واہ. ہماری نگاہ میں علی نے، ہم نے الفاظ گڑھ لیے، فضیلت سمجھ کے اذانوں میں ڈال دیا. قاتل المشرکین، ہمیں اذانوں میں سب سننے کو ملتا ہے، یعنی ہم ان کی ایک فضیلت قرار دے رہے ہیں. بے شک دشمن جب آئے گا اور جان، مال، آبرو یا دین کا خطرہ بنے گا تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا. یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ ایک عام اصول زندگی ہے، اسلام سے خاص نہیں ہے. ہمارا کوڈ بھی اگر کوئی ہمارے گھر پہ ڈاکو حملہ کر دیں اور مقابلے میں اسے گولی چلا کے مار دیں تو ہمیں پھانسی نہیں دیتا، ڈیفنس کا حق دیتا ہے. اسلام کی جتنی جنگیں ہیں کوئی ان میں پہل نہیں ہے، ہمیشہ ڈیفنس ہے. اگر پہل ہوتی تو 8 دن مکے کے قریب لڑی گئی ہوتی، مدینے کے قریب نہ لڑی گئی. جنگوں کا مدینے کے ارد ہونا ہی بتاتا ہے زیادہ تر. بعض اگر دور جانا پڑا ہے تو وہ بھی وہی وجہ ہے کہ وہاں سے لشکر حملہ کرنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ وہاں کے مدینہ تاراج کریں ان کو وہیں جا کے روک دیا جائے. تو ہمیں سب سے اچھا لگتا ہے کہ علی نے بہت سے دشمنان دین کو جو شرک کی بیماری کا، بدترین بیماری کا شکار تھے، ان کو مارا. ہمیں لگتا ہے سب نے سروں کا جھکانا ہی ہے. تو 2 خرابیاں ہیں، ایک تو ہم اپنی پسند سے سنیں گے تو ہماری پسند ہمارے معلومات کے دائرے میں ہوگی، اور ہمارے معلومات سے باہر وہ بہت بڑی تعداد علماء موجود ہیں جن کے پاس وہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے. ایک سلسلہ ہے نیچے سے اوپر تک، ہر کم جاننے والے سے زیادہ جاننے والا موجود ہے،
اور ہر زیادہ جاننے والے سے بھی زیادہ جاننے والا موجود ہے. یہاں تک کہ بات عالم وقت تک پہنچتی ہے. اس سے غیر معصوم دنیا میں اس کے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سیرت معصوم کا پورا اپنے وجود میں بھی اتار لے. سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لمولا مخالفا لہوا. وہ ہر ایک کی تقلید نہیں کرنا تمہیں. ہم نے ان کی اتباع تم پر واجب کیا ہے کہ جن کو ہم نے معصوم بنایا ہے کہ جو وہ دیکھیں وہ کرے وہ کرو، جس سے رکے رکو. ان کی سیرت کو ہم نے حجت نہیں قرار دیا عالم کی. لیکن پھر بھی شرط یہ ہے کہ تقلید اس کی ہوگی کہ جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، دین بیچنے والا نہ ہو. واہ جو اپنے نفس پہ قابو رکھنے والا ہو، نفس کا غلام نہ بنے، اپنے خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو. یہ شرط ہے. یہ عصمت کی شرط تو نہیں ہے، لیکن عصمت کے بعد کا مرحلہ یہی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد محمد. یہ گزارش کرنا چاہیے کہ ہم سال بھر محفلیں اور مجلسیں کرتے ہیں ولادت و شہادت کے مواقع پر، لیکن میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگرچہ کچھ سچائیاں کڑوی لگ جاتی ہیں کچھ لوگوں کو. آپ محفل کریں امام صادق کی پیدائش کے دن، صلی اللہ محمد شاعر یا خطیب کا ایک جملہ ان کی شخصیت سے شعر کی جملہ ملے گا. باقی جو سب جگہ پڑھتے ہیں جس پہ واہ واہ ملتی ہے وہی پڑھا جائے گا. یہ ہمارا ظلم ہے. کم سے کم جب امام صادق کے نام پر محفل ہے تو پھر آج بس امام صادق کا تذکرہ ہونا چاہیے. بے شک. اگر سیدہ کائنات کی شہادت کی مجلس ہے تو اب سیدہ کائنات ہی کی بات ہونا چاہیے، نظم میں بھی نثر بھی. اسی کے ذریعے کم سے کم پیغام پہنچ جائے ہماری اگلی نسلوں تک. لیکن جس کے پاس جو ہے وہی ہر جگہ وہ جس نے الفاظ اچھے نہیں، جو مارکیٹ جس میں جو چیز پسند کی جاتی ہے وہ پیش کر رہے ہیں. بھیا آپ مارکیٹ ڈیولپ کیجیے. آپ ہی نے ان کو ادھر لگایا، آپ ان کو ہر طرف لگا سکتے ہیں. غلام اصغر اللہ مقامہ یہ کہتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. جتنا ہم نے بتایا ہے خوب کر رہی ہے، جو ہم نے بتایا نہیں تو کیسے کرے. اور نہیں بتایا تھا آج سے 55 سال 60 سال پہلے جب انہوں نے تبلیغ کی دنیا قدم رکھا، اس وقت تک نہ تکلیف تھی نہ پہنچ کا تصور تھا. انہوں نے عمر گزاری انہیں چیزوں کو پہنچانے میں. آج ماشاءاللہ پورے ملک میں 90% افراد تقلید و اجتہاد کو بھی سمجھتے ہیں اور خمس کے واجب ہونے کو جانتے ہیں، اور میں ایک بڑی تعداد نکالتی بھی ہے. تو بات نکلتی ہے. میں نے جب بات جو شروع کی تھی یہاں سے، پہلی گزارش یہ تھی کہ معصومین کی، اور معصومین ہی نہیں وہ تمام شخصیتیں جن کے وجود سے دین کی خوشبو آتی ہے، جو معصوم تو نہیں ہے لیکن معصوم جیسے ہیں، جنہیں علماء نے پہچاننے کی لفظ لکھا ہے. معصوم عصمت کا تعلق الہی عطا سے بذریعہ انتخاب ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے عطا آنکھ بند کر کے نہیں ہے. عصمت اسے ملے گی جو اس کے لائق ہوگا، جو اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچا ہے. اور عصمت کیا ہے؟ عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے کہ گناہ نہیں کر سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، خیانت نہیں کر سکتے. عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے. عصمت نام ہے اس کا. جیسے ہم آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں، نہیں کرتے. ابھی باہر نالی پانی بہ رہا ہے، ہم نے تبرک تقسیم کیا کہ ہاتھ دھونا سنت ہے، جائیے ہاتھ دھو لیجیے. نالی میں آپ نہیں دھوئیں گے. کیوں؟ کہ گندا پانی ہے تو آپ کو اس گندگی کا اندر سے پتا ہے، اس لیے آپ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے. معصوم بھی مجبور نہیں ہے. اگر مجبور ہوتا تو اس کا کمال کیا تھا؟ وہ صاحب اختیار ہے، لیکن گناہ کی غلاظت و کثافت کو جانتا ہے، اس لیے کبھی گناہ نہیں کرتا. ان کے تربیت کردہ گوشت سے پالے حضرت ابوالفضل عباس اللہم صلی اللہ محمد. کوئی خطا ان کے وجود میں ڈھونڈے نہ ملے گی.
مگر وہ عصمت الہی کے مقصد پہ فائز نہیں ہے، اپنی خالص صلاحیتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ان کو محفوظ عن الخطا کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس ذاکرین اور خطبہ عقائد کی کتاب انہوں نے پڑھی نہیں، کلام کی کتاب انہوں نے پڑھی نہیں، تفسیریں اٹھا کے دیکھی نہیں، حدیثیں عربی میں لکھی انہیں پڑھنا نہیں آتی، اس کے بعد وہ ہمارے اور آپ کے عقائد ٹھیک کرنے چلے، وہ اصلاح کرنے چلے، اب نقطے تلاش کیے جا رہے ہیں، معصومین کی فہرست میں عبد العباس پڑھائے جا رہے ہیں، باب الحوائج و باب المراد کے القاب دو شخصیتوں سے مقصود تھے، باب المراد ساتویں امام، باب الحوائج القاب کو ہر ایک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی آپ ہوشیار رہیں، اپنی کھلی رکھیں، یہ اس پوری اسلام دشمنی ہے کہ ان کے القاب کو بھی ٹھکانوں پہ نہ رہنے دو، ان کی لفظوں کی عزت ختم کرو، ہر ایک کو آیت اللہ لکھ دو، ہر ایک کو حفظ الاسلام لکھ دو، یعنی اب آیت اللہ کی عظمت بھی ختم ہو جائے۔ جب آیت اللہ میرا جیسا دکھائی دے گا تو آپ کہیں گے ہفتے تو ہم بھی ہیں، عزت ختم کرو، علامہ ہر ایک کو لکھ دو۔ پہلے علامہ انہی علماء، بزرگ علماء نے صدیوں میں ایک علامہ لکھا جاتا تھا، ایک کو نہیں، اب پہلے علامہ لکھا جاتا ہے، اب علامہ الف سے لکھا جاتا ہے، عین سے نہیں لکھا جاتا ہے۔ جو اردو تھوڑی پڑھے وہ سمجھ گیا ہوں گے، میں کچھ کہہ گیا میں والا نہیں ہوں، لیکن بعض باتیں سراحت سے نہیں کہی جاتی۔ صلوات بھیجیں صلی اللہ محمد وآل محمد۔ پہلیاں جانے کی جگہ نہیں ہے، آپ متوجہ نہیں ہوئے، ان کی کوتاہی نہیں، آپ کی کوتاہی ہے۔ معصوم نے کہا کر لینے الناس اللہ قدر عقولہم، جتنی سامنے والے کی عقل کی صلاحیت اور برداشت ہے اتنی بات کرو اس سے۔ 11ویں امام کے دور میں صحابی کا نام مجھے نہیں یاد رہ گیا، اچھا آیا صحابی امام کا 10ویں 11ویں امام کا مولا، آپ نے جو بتایا تھا وہی ہم نے جا بتایا، تو لوگ مجھے زندیق بنا رہے ہیں، ملحد بنا رہے ہیں۔ امام نے کہا غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جو بات تم سے کی تمہاری عقل اور برداشت کو دیکھ کے کی، تم نے جن سے بات کی ان کی عقل اور برداشت کو دیکھے بغیر بات کہے گی تو تمہارے زندگی تو بنایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، نہیں سب معرفت کے مراحل کے فاصلے انسان کو کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ایمان کے مراحل ہیں، 10ویں پہ سلمان، 9ویں پہ ابوذر، 8ویں پہ مقداد، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد۔ یہ خصوصی تحفہ ہے اللہ کا، جو صلوات جو اس نے اپنے نبی کے لیے خاص کر کے بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضور نے کہہ دیا کہ مجھ پر صلوات بھیجو، میری آل کو شامل نہ کرو، تم کٹی صلوات ہیں، خواص کہلاتے ہیں، خصائص۔ آپ کتابیں اٹھائے علماء کی، خصائص النبی، خصائص امیر المومنین، خصائص الزہرا، فضیلتوں میں سب شریک ہیں لیکن کچھ ان کی خصوصیت ہے۔ مثلا لفظ امیر المومنین، ہر امام امیر المومنین حاکم ہے، مگر سب نے کہا کہ امیر المومنین کا لقب تو بس میرے جد کا ہے، ہمارا نہیں۔ اب ہم کل سے کہنا شروع کرتے ہیں امیر المومنین امام حسین علیہ السلام، اور کوئی کہہ بھیا کیا کر رہے ہو، کیوں کیا نہیں کہ وہ امام حسین؟ یہ سب سازشیں ہیں، سے ہوشیار ہیں۔ تو اب یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے خود لکھا ہے، کیا لکھوایا نہیں کسی سے۔ لدا صفی حیدر بقلم خود، صفی حیدر بالقلم، جس کو بقلم پڑھتے تھے بچپن میں، عربی میں ہم نے سوچنا شروع کی، ایسے ہی قابل ہم بھی تھے، کیونکہ ہمارے باہر سڑک پہ مدرسے نعتیہ کی تعلیموں بہترین اساتذہ مجھے ملے تھے۔ میں یاد کر سکتا ہوں کہ جو میں نے جامعہ نعتیہ اپنے اساتذہ نے پڑھا، مجھے دوبارہ نہیں ہوگا تو اکڑے گئے۔ صلوات بھیجے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ کہیں گے آپ خود کہہ رہے زہرا والے پڑھو، زہرا والے نہیں پڑھے تو انہیں کے پڑھو، یہ سب انہیں کی ذات ہے۔ سیدت نساء عالمین بعزت الرسول اور انکساری کے مقام پہ اپنی اعلیٰ ترین منزلوں، تواضع، انکساری،
خاکساری اجماعیت کا علماء نے ان میں سے اپنے حساب سے بزرگوں نے تحقیق کر کے جسے معتبر ترین مانا آپ کے علاقے میں رائج کر دیا. اب ایک عالم دین کی تحقیق ایک علاقے میں رائج ہے، مثلا ہم لوگ جو یو پی سے ہیں ناصر ملت کی تحقیق رائج ہے، لیکن حیدرآباد میں نئی لڑکیاں نہیں ہیں. بات کہنے کے لیے وقت چاہیے اور وقت کم ہے، میں سمیٹ کے کہتا ہوں اللہ نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، سمجھدار بنایا، بتا کے علم دے کے، مگر ہمیشہ علم دے کے نہیں پالا اس نے. کہیں کہیں علم زیادہ تر علم دے کر پالتا ہے، لیکن کہیں غیر واقف اس سے پتا ہے میری روزی کہاں ہے، میری روزی کب ملے گی، میری روزی کس کے ہاتھ سے ملے گی، مگر ہمیں نہیں بتاتا. اس لیے ہمیں بتا دے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے بیٹھے کاہل بن جائیں گے، اس قدیر جائیں گے فلاں سے لے آئیں گے. ہمیں نہیں بتاتا تھا کہ ہم سال بھر جدوجہد کرتے رہیں. آگے کہتے ہیں موت کو آنا ہی، چلو دنیا بھر کو تنگ کرو، گولی مارے تب بھی نہیں مرے. اللہ نے موت کا علم چھپا دیا، ابھی آ سکتی ہے، کل آ سکتی ہے، 10 سال بعد آ سکتی ہے. اگر ہم سوچنے لگے ابھی آ سکتی ہے، کل آ سکتی ہے، تو نہ توبہ ٹالیں گے، نہ استغفار ٹالیں گے، نہ واجبات کی قضا ٹالیں گے، نہ واجبات سے بے توجہی کریں گے، نہ گناہوں کی دنیا میں ڈوبیں گے. کسی لمحے مر سکتے ہیں، اللہ اسی لمحے میری سانس آخری کر دے، میں اسی منبر پہ بن جاؤں، وہی بہترین موت ہوگی. میں دعا بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ مالک میری زندگی اتار چڑھاؤ ہے، کبھی میں تیری طرف آ جاتا ہوں، کبھی میں تیرے سر سے ہٹ کے دنیا میں جاتا ہوں، کبھی میں تجھ کا تیرے نگاہ میں کچھ پسندیدہ ہو جاتا ہوں، کبھی میں بہت نالائق ہو جاتا ہوں. مالک مجھے موت تب دے جب میں تیری نگاہ میں کسی پسندیدہ مرحلے میں ہوگا، اسی وقت میں صلوات دے دیں. ممبر پہ موت ہے، شرف لگتا ہے. مولانا لوگا مستری اللہ مقامہ زندگی بھر دین کی خدمت کی تو ممبر کی طرف جاتے ہوئے انتقال ہوا. علامہ جوادی اللہ مقامہ زندگی بھر دین کی خدمت کی تو عاشورے کی مجلس کر کے، ماتم کر کے، فاقہ توڑوا کے، خود فاقے سے لیٹ کے کہ اور سورج ڈھل جائے تب کھائیں گے، کمبل تان کے لیٹے، ایک جھوجری کی دنیا سے رخصت ہو گئے. مومن کی ایک موت یہ ہوتی جیسے کوٹ کی خوشبو سو گئے. اور اسے وہ بھی ہے جس کے لیے کہا گیا کہ جیسے چھاڑی پر، خاردار چھاڑی پر ریشمی کپڑا ڈال کے کھینچا جائے تو جو اس کا برا حشر ہوگا، وہی اسی مومن کا حشر بھی ہوگا گناہوں کی سزا میں. اور یہ بھی طرح میں پروردگار ہے، میں بہت ادھر چلا جاتا ہوں. اگر چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی کی ہیں، اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے. اگر راضی ہوتا ہے تو دنیا میں سزائیں دے دیتا ہے تاکہ آخرت کی نہ بچے. دنیا کی پریشانیاں نہیں نپٹتی تو فشار، قبض روح، قبر، برزخ، میدان حساب نپٹا دیتا ہے کہ جہنم تک نہ پہنچے. یہ اس کی مہربانی ہے. لہذا ہم کبھی بیمار ہوں تو شکوہ نہ کریں، ہاتھ اٹھا کے یہی کہیں کہ پروردگار جس گناہ کی وجہ سے میں اس بلا کا شکار ہوں، معبود میرے اس گناہ کو معاف کر دے اور مجھے متوجہ کر دے تاکہ میں آئندہ ہمارے درمیان روزی چلی گئی، بیماری آ گئی، کبھی بہو پہ الزام ہے سبز قدم ہے، کبھی مکان پہ الزام ہے چھچتا نہیں ہے، کام پہ الزام ہے یہ فٹ نہیں ہوتا ہے، سب اسلام کے خلاف ہے. لیس للانسان الا ما سعی، تقدیر اللہ نے لکھی ہے، اس لیے نہیں کہ لکھے گا تو تم کرو گے، اس لیے کہ تم کرنے والے ہو. وہ جانتا ہے لکھ دیا. جیسے ڈاکٹر کہتا ہے 6 مہینے مر جائیں گے، 6 مہینے مر جاتا ہے تو ڈاکٹر کے لکھنے سے نہیں مرا ہے، ڈاکٹر جانتا تھا اس لیے پہلے سے لکھ دیا. تقدیر ہم بناتے بھی کرتے ہیں. خیر بعد میں بات نکل دیجیے کیا رہی تو متعدد تاریخیں آتی ہیں. اللہ بے خبر کر کے ہم کو کبھی کبھی ہماری نیکی ہم سے کرواتا، موت سے بے خبر، روزی سے بے خبر. کبھی کبھی روایات ہم کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اللہ تمہیں نیکیوں کو ایک نیکی قبول کرتا ہے، کوئی جس پہ راضی ہو جاتا ہے پھر ناراض نہ ہو. ایسے گناہ جس پر ہمیشہ کی ناراض ہو جاتا ہے پھر راضی نہ ہو. انہیں انسانوں میں اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو تم بہت برا کرو گے. تو مولا سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا پھر بتا دیں ہمیں کس نیکی سے راضی ہوگا، وہ تو کر ڈالے کم سے کم، بتا دے کس برائی سے ناراض ہوگا ہمیشہ کے لیے، وہ تو کر ڈالیں.
انسانوں کے بیچ میں جو اس کا پسندیدہ بننا ہے کم سے کم بتا دے، کم سے کم وہی ہمارے واٹس ایپ پیسنجر سے بچ جائے. باقی تو ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، میدان آزاد ہے. جسے چاہو اس کے پردے ہٹاؤ اور جسے چاہو اسے بہتان لگاؤ. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تم پردے ہٹاؤ گے تو اللہ تمہارے گھر کے اندر تمہارے پردے ہٹائے گا. ارے بھائی مسیح ہے کہ جو لوگوں کے گھروں کے راز کو لوگوں میں پھیلاتا ہے، اللہ اسے گھر کے صحن میں ذلیل کرتا ہے. اور دیکھ کیا تاریخ تو کا مولا کیوں اب نہیں بتاتا، اسی لیے کہ بتا دے گا ایک ایک پہ ٹک جاؤ گے. نہیں بتائے گا تو ہر نیکی پہ رکو، شاید اسی میں راضی ہو جائے، شاید اسی میں راضی ہو جائے. گناہ بتا دیں گے اس والے پر ہمیشہ ناراض ہو جائیں گے، تب اسی سے بچو گے. اور جب یہ نہیں پتا کہ اس پہ ہمیشہ کی ناراض ہو جائے گا تو جھوٹ پہ کھولنے لگے. ارے رکو کہیں اللہ اس پہ ہمیشہ کی ناراض نہ ہو جائے. غیبت پہ چلنے لگے، رکو کہیں اللہ اس پہ ہمیشہ کی ناراض نہ ہو جائے. گانے اچھے لگ رہے ہیں، گانے پہ لگے، رکو کہیں اللہ اس پہ ناراض نہ ہو جائے. ایک بات چپکے سے کہہ دوں، بہت سے لوگ نہ سنیں، داڑھی مونڈ رہے ہیں، رکو کہیں اللہ اسی پہ ناراض ہو جائے. کچھ نہیں، مونڈنا حرام ہے. اتنی چھوٹی کرنا کہ مونڈنے جیسی ہو وہ حرام. وہ حرام چھوڑ دیے، باقی آپ مستحب پہ آپ گئے. ایک صلوات اور بھیجیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. سبحان اللہ. تو ہمیں ان کی معصومین کی ولادت شہادت کی تاریخ بتانا چاہتا بتا دیتا، لیکن 2 3 4 کیوں کی اس نے؟ اس کی مصلحت یہی ہے کہ اگر ایک تاریخ معلوم ہوگی تو ایک ہی تاریخ پہ بیٹھو گے رونے، ایک تاریخ سامنے ہوگی ایک تاریخ بیٹھو گے خوشی منانے. لیکن جب تمہارے سامنے شہادت کی 2 تاریخیں ہوں گی تو کہو چلو اس پہ بیٹھ کے اب کو یاد کر لیں، اس پہ یاد کر لیں. ولادت کی 2 تاریخیں ہوں گی، چلو اس پہ خوشی منا لیں، اس پہ خوشی منا لیں. تو ہمیں نیکیاں بڑھیں گی اس بے خبری سے، اس بے خبری سے گھٹیں گے نہیں. زیادہ لڑیے نہیں. جو بھی احتمال دکھائی دے اس پر اس فریضے کو ادا کر لیجیے کہ ہمارے شیعہ ہماری تینت کے بچے حصے سے ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے بغیر عقیدہ ہوتے ہیں. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کیوں 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی الثانیہ، صحیح لفظ ہے جمادہ. ہم لوگ جمادی ال کہتے ہیں، اردو میں کہیں، لیکن صحیح عربی لفظ ہے جمادی الاولیٰ. اول صحیح نہیں، مؤنث ہے. جمادی الثانیہ، جمادی الثانی صحیح نہیں ہے. اردو میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن سچی بات کو جانیں. کیوں 2 تاریخیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے یہ قرآن اور حدیث اور کتاب سب آتے ہیں تو زیر زبر پیش نقطے سب لگے. یہ بے ہے، یہ تے ہے، یہ سے ہے. یہ عربی کی پیدائش کے ساتھ یہ چیز نہیں ہے، یہ بعد میں وجود میں آیا. اور اس میں بڑا حصہ مولا علی کے شاگرد کا ڈیزائن کیا اور پھیلایا ہوا ہے. زیر زبر والا جسے علم نحو کہتے ہیں، نقطے بھی بعد میں لگائے گئے تاکہ ہم آپ اگر زیر زبر میں لگاؤ تو صحیح نہیں پڑھ سکتے. لیکن جو اصلی عربی ہوتی، آج بھی ہماری عربی ساری کتابیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں زیر زبر نہیں لگا ہوتا. وہ ہمارا کام. آپ ہی بتائیے اردو میں زیر زبر لگا ہوتا ہے؟ نہیں. آپ صحیح کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کی زبان ہے، آپ جانتے ہیں کہاں زیر زبر سے کہاں پیش. عربی میں اس کی جگہ دیا ہے کہ وہ آپ جانتے نہیں، غلط پڑھیں. لکھا کچھ ہے پڑھتے کچھ ہے. تو 2 تاریخیں کیوں آئیں؟ شہادت معصومہ عالم کی تاریخ کا تعین وفات اور شہادت پیغمبر سے کیا گیا ہے، اور وہ ہے 28 صفر. اہل بیت سے ملی ہے تاریخ. باپ دادا کی بات 2 بتائیں گے، دوست بھی بتائیں گے، گھر والے بھی بتائیں گے. مگر جو بات گھر والے بتائیں گے وہ دوست نہ بتا پائیں گے. اور گھر والے بھی وہ جن کی عصمت کی ضمانت اللہ نے دے دی ہو. تو جب تک گھر والے ملے اور معصوم ملے تب تک ہم انہیں سے پوچھتے ہیں. اور کچھ اب تک آیا نہیں ایسا کہ جو گھر والوں نے اہل بیت نے ہمیں نہ بتایا ہو کہ ہمیں انہیں چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے. لفظ ہے عربی میں 2 طرح. ایک ہی لفظ ہے حروف بغیر
نقطے کیوں ایک طرح لکھے جائیں گے؟ عربی میں 90 دن کہتے ہیں 90 اور 70 کو کہتے ہیں 70. تے سین عین یہ نون 90 بے سین بے عین یہ نون 70. ان سے نقطے ہٹا دیجیے سب اوپر نیچے. اب اسے 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے اور خاص کر کے جب ہاتھ کھینچ کے لکھا جائے خط کوفی اس زمانے میں آپ دیکھا عربی ہمیں بس کی نہیں آگے نہیں پڑھ پاتے ایکسپرٹ ہو گیا اس کے. تو اب اس میں جیسے اردو میں خط شکستہ ایک ہوتا ہے ہمیں بچپن میں کتاب پڑھائی گئی تھی ہاتھوں سے جب لکھتے ہیں تو شکستہ ہو جاتا ہے اسے پڑھنا سیکھو. بول تو نہیں کر رہا نہیں بڑھیا ہے. پکڑ بھی رہا ہوں تو آپ کہاں روکیں گے؟ ہاں جی چلیے سلوات تو بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب تک ان نقطوں کو لکھا ہو تو اس سے 70 بھی پڑھا جائے گا 90 بھی پڑھا جائے گا. 75 دن اور 95 دن 95 75 دو تاریخیں اس لیے آئی ہیں کہ ہم اور اللہ وہ جان بوجھ کے بے خبر رکھتا ہے تاکہ باخبر بنائے تو نیکی گھٹ جائے گی. باخبر نہیں بے خبر رکھے گا تو تیرا کو بھی فرش رضا بچھاؤ گے دین کو بچھاؤ گے ثواب دوہرا ہو جائے گا. صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بمبئی سے کچھ آئے ہیں جو آپ کو صرف کھانا پکاؤ کھلاؤ بانٹو کھلاؤ دیکھ کھلاؤ پہ لگانا تھا چاہتے ہیں. وہ روز ہر وجود کی ہر معصوم اور اس کے معصوم کے گربے کی نکال کے روز ایک نیا. آپ کہیں اس میں برا کیا ہے؟ پہلی بات تو تاریخیں ہوتی تو علماء نے بتائی ہوتی. کبھی کبھی ڈھونڈ ہی نہیں ملتا کہ کہاں سے لائیں. واٹس ایپ پر بات آنا شروع ہو جاتی ہے ہم کو تب پتہ چلتا اچھا آج جناب ولادت کا دن. بہت بڑی مظلومیت یہ ہے کہ آج تک ان کی قبر کا پتہ نہیں. آدمی جاتا ہے کبھی گلزے کے پاس کھڑا ہوتا ہے ایک روایت اس میں دفن ہے, کبھی روضہ پیغمبر قبر پیغمبر اور منبر پیغمبر درمیان کھڑا ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا میری قبر اور میرے منبر کے بیچ میں جنت کے باغات میں سے باغ ہے. تو علماء نے اسے کہا کہ حضرت زہرا کی قبر یہاں کبھی جنت البقیع میں جا کے ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اللہ ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. جلدی سے ایک دو باتیں سیرت کے 2 نمونے اور عرض کر دوں. حدیث ہے فاطمہ تو بسطۃ منی. عام طور پہ ترجمہ ہم کر دیتے ہیں نبوت کے ایکسٹینشن کا نام ہے. واہ. نبوت پھیلی ہے امامت کی شکل میں. اس فرق اتنا ہے کہ اب وحی نہیں آئے گی. دین میدان غریب میں کامل ہو گیا, وحی آنے کی ضرورت نہیں رہے گی. باقی وہی سب جو نبی میں ہے وہ سب ان میں ہے. اسی لیے فرمایا کلنا محمد, ہر دور کا ایک محمد ہے. اس وقت بھی محمد زمانے موجود ہے. صرف نبی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس حدیث کو میں نے پڑھا متعدد حدیث الگ الگ کلمات کے ساتھ ہیں, کثرت ہے. ان میں سے اس روایت کو میں نے پڑھا ہے اور میں نے اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ پیغمبر کے ارشاد پڑھا ہے, تواتر کے ساتھ. عربی میں آپ پڑھنے چلیں گے لیکن آپ غور کریں گے تو آپ مجلس سے کوئی پڑھتا ہے بیٹھ کے اما بعد کے بعد کبھی کہتا فقط قال اللہ, قد قال اللہ. پکی بات ہے کہ قول اللہ کے قول قرآن مجید. لیکن جب روایت پڑھتا ہے تو کہتا ہے فقط قال اللہ. بہت زور نہیں لگے گا, تھوڑا اس سے نیچے. لیکن میں نے اس وقت اس روایت کو بھی فقط قال اللہ کہا ہے, قال رسول اللہ. اگر میں پڑھوں گا کہ من کنت مولا فعلا علی مولا تو میں کہوں گا فقط قال رسول اللہ. اس لیے کہ روایات میں روایات کا ایک حصہ وہ ہے جس کی ہر سطح پہ راویوں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ جن کے کہنے سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بات پیغمبر کی بات ہے, گھڑی ہوئی نہیں ہے, بدلی ہوئی بھی نہیں ہے, جو کہا وہی منتقل ہو کے آیا. تو یہ حضور کا ارشاد ہے.
بس عدو منی رسالت کا ٹکڑا ہے. اللہ نے خواتین میں بعض خواتین تو بہت بنائی، جناب حوا، جناب حاجرہ، زن فرعون جناب آسیہ، جناب مریم، مگر اس بات جناب خدیجہ، اب کوئی نام چھوٹ جائے تو کوئی بگڑے گا کہ تم نے فلاں چھوڑ دیا تو تم نے بڑی مصیبت ہو گئی. اس وقت بولنا بھی آدمی ہے بھائی، ممبر پہ بیٹھا ہے لیکن نہیں لایا، دیکھ نہیں پڑھ رہا کبھی. اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو فیس بک پہ مت جاؤ، دنیا کو کنفیوز کرو گے. اگر نیک نیت ہو میرے پاس آؤ، یا میں غلط ہوں مجھے ٹھیک کر دو، یا تم غلط سمجھو مجھ سے سمجھ لو. اگر مجھے نہیں ٹھیک کر پاتے ہو میں بگڑے لوں، اڑیا لوں، تب کہا دو کہ نہیں مانتے اس کے پروگرام. مگر آج ہمارے یہاں فتنوں میں فتنہ یہ فیس بک اور واٹس ایپ بن گئے ہیں. الزام کے اڈے، بہتان کے اڈے، توہین کے اڈے. ہر قدم پہ سب سے پہلا حملہ مومن پہ کر دیا جاتا ہے. اپنی اماں سے کہا کہ پوچھو، ارے استغفر اللہ، ایک مومنہ پر الزام بہتان کا لگنا سزا والی بات ہے. ہم جسے چاہیں بنا دیتے ہیں. اماں سے جا کے پوچھو، کہا بات کہیں کہی گئی ہے پھر کہیں کی جا رہی ہے. بہرحال چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، درد ہے جو اگل رہا ہوں، اور اس لیے اگل رہا ہوں کہ اب مالک نے کہا ہے اور میں بھی، اور جو مجھے خوش رکھنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، فکر نہیں کرتا، میں بھی اس سے راضی ہوتا ہوں اور لوگوں کو بھی میں اس سے راضی کر دیتا ہوں. آپ اللہ کے لیے پڑھیے، اللہ کے لیے بولیے، نہ لگیے کیا ہونے والا ہے. مالک آپ کو مانا مطلب. تو امام نے فرمایا کہ زندگی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈوب رہا ہے پانی میں، چھلانگ مار کے تالاب سے نکلنا ہے. جان بچا لی، اللہ کہتا زندہ کیا. دیوار گری تندور میں مان لیتا ہوتے ہوتا نہیں، بڑھیا جوس میں نہیں مل جاتا الگ سے. سلامت دیجئے جان بچانا، جان زندہ کرنا ہے، اور مار ڈالنا ہے. اس کے بعد امام نے کہا یہ تم نے سن لیا، پھر کہا اس کے ایک اور گہرے معنی. کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے گہرے معنی یہ ہیں کہ اگر تمہارے کسی بات سے، تمہارے کسی عمل سے، تمہارے کسی اخلاقی سے، تمہارے کسی لفظ سے، تمہارے کسی جملے سے، تمہارے کسی انداز سے کوئی ایک تمہیں دیکھ کے بہکا، تمہاری برائی اس نے اپنا لی، تم صبح نماز کا سوتے ہو، بچے بھی نماز کا سونے کے عادی ہو گئے، ایک راستہ نہیں دکھا رہے، تم اسے مار رہے ہو، اور جو مار رہے ہو تو سب کو مار ڈالا. اور اس کا الٹا کہا اگر تمہاری بات سے، تمہارے عمل سے، تمہارے اخلاق سے، تمہاری سیرت سے کوئی بہکا راستے پہ آیا تو تم اسے بہکے کے راستے پہ نہیں ملا رہے ہو. ایک جہاں بیٹھے زبان نہ چلے. امام نے کہا کونو دعاتن بغیر اسدکم، اپنی زبان سے داعی نہ بنو. آپ کے تم منبر پہ زبان کیوں کھولتے ہو؟ اب میں عمل آپ کے سامنے دنیا بھر میں کیسے بتاؤں، اور میں بتاتا پھروں تو میرا عمل رہ کہاں جائے گا. اس کا جب آپ دیکھ لیں برائی پائیں ٹوکے تاکہ مجھ سے اپنے کو بچ جاؤں. میں صاف کہتا ہوں اگر آپ کو میرا کوئی عمل اسلام کے خلاف، اخلاق کے خلاف لگے، آپ بالکل، لیکن 11ویں امام نے فرمایا ہے کہ لے جاؤ بے عزت کوئی جا کے بے عزت کرنا ہے، غلطی بتانا ہے، یہ گھر بات کیجیے، چائے پیجیے، برا کہیے. بات سے بات نکلتی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات میں کسی خاتون کو اللہ نے ہدایت کے لیے نبی، رسول، امام نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا اس کی بحث الگ ہے، میری بہنیں لڑنے نہ آ جائیں. میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ ڈیفنس میں بھی جہاد واجب نہیں ہے. حملہ ہو تو مرد لڑیں گے، آپ پہ نہیں. جب ثواب اعلان ہوا جہاد کا تو ایک مدینے کی عورتوں نے میٹنگ کی اور ایک خاتون کو نمائندہ بنایا اور پیغمبر کے پاس چادر اوڑھ کے مسجد میں آئی. ہمارے یہاں یہ سبھی پابندیاں لگا دی کہ خاتون مسجد میں نہیں آئے گی. ہماری نہیں ہے لیکن مسلمان بھائیوں میں ہے. حیات پیغمبر میں سب آتے تھے مسجد میں، پوچھنے آتے تھے. آ کے انہوں نے بڑی وسیع باتیں کی کہ آپ جب جنگ کرنے جاتے ہیں، جہاد کرنے، حفاظت کے لیے، تو ہم آپ کی عزت کی حفاظت ہم کرتے ہیں، آپ کے مال کی حفاظت ہم کرتے ہیں، آپ کے بچوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں. سارا ثواب آپ لے گئے، ہمیں کیا ملا؟
تو پہلے حضور نے کہا دیکھو کس طریقے سے یہ بات کر رہی ہے، میں اپنی بہنوں سے کہوں گی نہیں بھائی، کہوں گا باتیں کیجیے سلیقے سے کیجیے، یہاں نہیں ہو رہی بات ہے، ورنہ مجلس میں ادھر زبانیں ایک ذاکر چلتی ادھر 50 زبانیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ بزرگ عالم تھے نجف کے، دروازے پہ جہاں پڑھا رہے تھے سڑک کے کنارے مسجد تھی، کچھ خواتین کھڑی تھی بولنے لگی تو رک گئے، وہ تھوڑی دیر کہنے لگا اللہ نے وہ صلاحیت دی جو ہم مردوں کو نہیں دی، ہم ایک وقت میں یا بول سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں، یہ ایک ہی وقت میں بول بھی لیتی ہے، سن بھی لیتی ہے، سمجھ بھی لیتی ہے۔ ان کی زبان میں بڑا اثر ہے۔ عمرو ابن عبد البد نہیں گیا کہ عورتیں کیا کہیں گی، تو اللہ نے آپ کی زبان میں طاقت دی ہے، اسے بگاڑنے میں لگائیے، تانے دے دے کے بے نمازی شوہر کو نمازی بنائیے، اور خمس نہ نکالے تو اس کی جیب سے خمس کا حساب کر کے نکال دے گا کہ اتنا خمس ہوا، یہ لیجیے۔ صرف ایک خاتون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی اللہ محمد وآل محمد، خاتون نبی، ہاں بات رہ جائے گی۔ تو جب وہ شکوہ چکی تو پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے اوپر جہاد کی سختی ہی رکھی گئی، مگر ثواب جہاد سے تو میں محروم نہیں کیا گیا، تم گھر میں رہ کے اچھے طرح سے گھر شوہر کا چلاؤ گی، یہی تمہارا جہاد ہے۔ میدان کا جہاد تو کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے، یہ جہاد تو زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بچے کی ولادت بھی عورت کے لیے جہاد ہے، یعنی سختی ڈیوٹی کم کر دی ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے ترجمان علی نے کہا ہے کہ اللہ نے عورت کو پہلوان نہیں بنایا ہے، ریحانہ پہلوانہ نہیں ہے، پہلوان نہیں ہے، پھول ہے، اسے پہلوان مت بناؤ۔ دیکھیے دنیا پلٹ کے پہلوان بنا رہی، اور ہماری اللہ کرے کہ ہماری بیٹیوں کا ہو، کچھ ناسمجھ بیٹیاں بھی سمجھ نہیں ہے کہ مردوں کا مقابلے مطلب یہ وہ کریں جو مرد کرتے ہیں، آپ مردوں سے بڑا کام کر رہی، میرے بس کا نہیں ہے، میں زندگی میں اپنے سینے سے اپنے بچے کو کھانا ہی نہیں دے سکتا، وہ آپ کے پاس میں 2 گھنٹے بچہ روئے گا، ٹہلاؤں گا، بستر پٹک دوں گا، مرو جا، آپ رات بھر لے کے ٹہلیں۔ اللہ نے آپ کو جو دیا وہ مجھے نہیں دیا، مجھے دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ آپ کو وہ کام کرنا ہے جہاں جذبے کی زیادہ ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، لہذا آپ کو جذباتی بنایا ہے، اور مجھے وہ کام کرنا ہے جہاں دل پہ قابو، جذبات پہ قابو، عقل کی حکومت قائم کرنا ہے۔ اس لیے باہر کے کام مجھے دیے ہیں، جہاں زیادہ کام عقل کی حکومت کا ہے وہاں مردوں کو دیا ہے، جہاں جذبات کی حکومت کا کام ہے وہ خواتین کو دیا ہے۔ نہ آپ مجھ سے کم ہیں نہ میں آپ سے کم ہوں، 2 پہیے گاڑی میں برابر کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا نہیں ہوتا ہے۔ مساوات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو یہ کرے وہی وہ کرے، مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو جس کی ڈیوٹی ہے وہ اسے کرے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد وآل محمد۔ نہ صرف یہ کہ معصومہ ہیں بلکہ ان کے ذمہ ہدایت بھی ہے، اور ہدایت کی کون سی ذمہ داری ہے؟ آدم بھی نبی، نوح بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، موسیٰ، یوشع، یونس، لوط، ہود سب نبی ہیں، مگر ان میں سب سے اونچے 5 اولو العزم پیغمبر، اور ان 5 اولو العزم میں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 نبی سب سے افضل سید المرسلین خاتم الانبیاء سلام اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کہا میرا نام آئے چپ کے بیٹھے رہو تو تم نے ان کو جفا کی، نام آئے، لقب آئے، اردو میں آئے، عربی میں آئے، فارسی میں آئے، جیسے ان کی ذات سامنے آئے وہیں پہ صلوات کہتے ہیں، تو صلوات بھیجی۔ تو اس نے خواتین میں صرف فاطمہ کو چنا سلام اللہ علیہا، ان کو چنا، آپ ان کو سلام اللہ علیہا کہیں۔ صلوات کو پیغمبر کے لیے رہنے دیں، حال اس میں شامل ہو جاتی ہے، پھر 2 رکعت پڑھ رہا ہے۔ یہ فضائل کو بانٹنا ہمارا کام نہیں، اللہ نے جو خصائص دیے ہیں وہ اس کے لیے سب شہید ہیں، سب کی قبروں کو مٹی کو خاک شفا ہونا چاہیے، صرف تربت حسین خاک شفا ہے، اللہ کی فضیلت ہے، ہمیں کچھ خصوصی زحمتیں اٹھائیں، اس میں خصوصی فضیلتیں پائیں، اس کو آپ نہ بانٹیں، آپ نہ پھیلائیے، سب صاحب فضیلت ہیں،
مگر جہاں اللہ نے اس کو خاص رکھ دیا اس سے اس کو وہیں رہنے دیجیے. آج ایک بڑی سازش یہی چل رہی ہے کہ براتے کو ہٹاؤ, جو اوپر ہے اسے نیچے لے آؤ. کل بھی یہی ہوا, کل بھی یہی کیا گیا تھا. امیر المومنین کو اتنا نیچے لائے اس لفظ کو, لفظ بول رہا ہوں کسی کا دل بھانا مقصود نہیں ہے, لفظ خلیفہ اتنے نیچے آ گیا, جو شراب پی رہا ہے, جو جوئے کھیل رہا ہے, وہ بھی خلیفہ کہا جا رہا ہے. مولا مناسب جملہ کے اتنا نیچے آ گیا کہ آج خلیفہ حجام کو کہتے ہیں. حجام کوئی کوئی چیز نہیں ہے, وہ بھی زندگی ضرورت ہے, اس کی عزت ہے. پیشے سے عزت کا تعلق نہیں ہے. اگر پیشے سے عزت تعلق تھا بھی اور ہے بھی تو سن لیجیے, کیا علی کو کھیتی کرنے کے لیے یہودی کا باغ ملتا تھا؟ کیا مزدوری کھاڑا چلانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا؟ بس ترین کام یہودی دشمن ترین, اس نے ہاں کھاڑا چلا کے بتایا حلال روزی کے لیے شرمانا نہیں, جہاں حلال ملے وہاں چلے جانا. چاہے یہودی کے باپ میں علی پھاوڑا لے کے کھڑے ہو, اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے, یہ بتانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ گڑو خانہ بننا جہاں حلال روزی ہے لگو, بیٹھ جاؤ دروازے پر, نہیں ہے کچھ کھجور کا طبق لے کے بیٹھ جاؤ. اس سمے تم مال کی تعریفیں کیوں کرتے ہو؟ کھجور بیچتے تھے, چھٹی میں گئے مولادی بٹھا کے وہ بیٹھے بیچ رہے ہیں. ہم ابو خاں ہیں, ہم مامے والے, ہم اپنا بیگ کیسے اٹھائیں؟ کئی سبزی خریدنے لگتے ہیں, لوگ آتے ہیں, ارے مولانا نہیں ہے, بدنام ہو گیا میں کہ ماما پہن کے سبزیاں بعد دونوں خریدتے ان کو, ہم مامے توہین کر رہے ہیں. تو جاؤ پہلے مولا علی سے کہو صلوات بھیجیں محمد. اپنے گھر جا رہے کسی کام میں پہنچا دو گا نہیں, میں اپنا کام خود پورا کر کے اس کا اجر لینا چاہتا ہوں, تمہیں نہیں دوں گا, مجھے اس کا اجر لینا پورا کر کے. سیرت آتی رہی, میں کہتا رہا کہ معصومہ کائنات سید الانبیاء افضل کائنات کے وجود کا حصہ, اور خالی فضیلت ہی میں شریک نہیں ہے, وہ نمونہ ہے تو یہ نمونہ ہے. ان کی اطاعت مردوں عورتوں پہ سب پہ واجب ہے, تو اس کی اطاعت بھی صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں پہ واجب ہے. توجہ دے جو بات کہہ رہا ہوں. ہم سمجھ لیتے ہیں جناب معصومہ تعلق صرف عورتوں سے نہیں, عورتوں سے بھی ہے, لیکن کو سیرت کے بڑے ٹکڑے زیادہ تر عمومی ہیں. وقت ختم ہو گیا, میں نے تو واقعہ بہت زیادہ نکال لے لیا, لیکن جلدی سنانا چاہتا ہوں ان کی سیرت کے ٹکڑے اور پیغامات جو آج ہماری ضرورت ہے. اس میں سے ایک ضرورت ہے, ہمارا اس وقت کا ماحول خود غرضی پر مشتمل ہے. مجھے آگے جانا ہے, چاہے ٹریفک کی لائن توڑ کے آنے والے لائن میں آگے جا کے کھڑے ہو جائیں. مجھے آگے بیٹھنا ہے, چاہے چپلوں کو رونتے ہوئے ہم جلدی سے جا کے آگے بیٹھ جائیں. مجھے مصافحہ کرنا ہے, چاہے دھکے کونیاں مار مار کے آئے ہم کو مصافحہ کریں گے. ہیں ہمارے حالات, توجہ نہیں ہوتی ہماری, نہیں ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کہاں کہاں چوک جاتے ہیں. نیکی کرنے کے چکر میں نیکی کم ہو, گناہ زیادہ ہو. ہم مستحب انجام دینے بیٹھ جائیں اور واجب اسی مستحب بھی کرنے میں چھوٹ جائیں. کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ کیا معصوم اس سے راضی ہوگا؟ بات میں جو کہہ رہا ہوں آپ اسے محسوس کریں, اس کی گہرائی تک جائیں. تو میرے عزیزوں, حضرت زہرا کے کردار کے جو پیغامات اس وقت ہماری ضرورت ہے, اس میں سے ایک ہے اس وقت ہماری پورے معاشرے پر سیلفشنس, خود غرضی چھائی. ہم موٹر سائیکل سے آئے, کھڑے ہوئے, ٹیڑھی ٹیڑھی اتاری جہاں وہیں ٹیڑھے ٹیڑھے چھوڑ چلے گئے. ٹریفک رکتا ہے, رکے نہیں, ہمیں خیال رکھنا ہے. ہم چپلوں کو رونتے ہوئے آئے. کون راضی ہے؟ میں راضی ہوں کہ آپ میرے جوتوں کو پہچانے گئے, نہیں کچھ لے گئے, لیکن نہ پہچانے تو کچلتے ہوئے آئے. جائز نہیں ہے. کیا ہم آپ راضی ہیں دوسرے جوتوں کو روکنا جائے؟ میں بہت نہیں ورنہ زیاد سناتا. ہمارے پر خود غرضی چھائی ہوئی ہے. وہاں کا مزاج سنیے, بے شک, وہاں کا مزاج سنیے. پہلا مزاج رات بھر دعا, شب جمعہ ہر ہفتے, شب قدر رات بھر دعا. بڑے بیٹے نے پوچھا, اماں رات بھر مانگا, آپ نے نہیں کچھ نہ کہا. بیٹا الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی پھر گھر. پیغام پورا ہے. تم ادھر جاؤ گے اللہ تمہاری فکر کرے گا. سنیے, بیماری سے بچے اٹھے ہیں, نظر پڑھونے کی ہے, روزے کی, بچے بھی شامل ہو گئے, کم سن ہے, 6-7 سال 5-6 سال کے,
کمزوری سے اٹھے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، مگر ابا اماں بڑے محبت منع نہیں کرتے کہ بیٹا تم نے نظر تھوڑی کی ہے، منت تھوڑی مانی ہے، تمہیں پر نہیں ہے، رکھ سکتے ہو رکھو۔ واہ رکھا، بھوکا، علی کہیں سے کسی طرح لائے، ایک روٹی پکتی ہے جو روٹی پکا کے رکھی تھی کہ آ گیا دروازے پہ، مسکین ایک روٹی اٹھی، سب کی روٹیاں چلی گئی، اماں نے اٹھائی، ابا نے اٹھائی، بچوں نے اٹھائی، فضا نے اٹھائی، کنیز نے اٹھائی۔ ایسا گھر بناؤ کہ تم ایسی نیکی کرو کہ پیچھے پیچھے پورا کنبہ چلے، کہنا نہ پڑے گا حسن جاؤ تم بھی کھانا دے دو۔ واہ دوسرے دن مسکین آیا، پھر دے دیا۔ تیسرے دن کون آیا؟ مسکین، یتیم، سورہ میں تذکرہ ہے، مسکین ہوا، یتیم ہوا، اسیر ہوا۔ جو تمہارا کام اللہ گئی اپنے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ اس لیے نہیں کہ ہم نے دیکھ پکوائی ہے تو پورے علاقے میں شہرت ہو کہ وہ دیکھ چڑھواتے ہیں، واہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو۔ جب اللہ راضی ہو تو کھانا بھی ہم سوچیں گے اس کے کھلانا زیادہ راضی ہوگا، جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائیں، جو دال روٹی بھی پسند کر رہا ہے اسے گوشت کھلا دے زیادہ راضی ہوگا۔ واہ ہم کو سمجھ لیں۔ تیسرا کون آیا؟ بہت اہم بات ہے، قرآن سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اسلام کو غلط سمجھا گیا ہے۔ تیسرا کون آیا؟ ایک مسکین فقیر۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو فقیر سے برے حال میں ہو مگر مانگتا نہ ہو، شریف بیٹھا ہو۔ اور قرآن میں بھی کہا گیا کہ ان کو ڈھونڈو جو اپنی سفید پوشی کے پیچھے اپنی تنگدستی چھپائے رہتے ہیں اور تم انہیں ان کی شرافت کی وجہ سے غنی سمجھتے ہو جبکہ وہ فقیر سے ہوتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈ کر پہنچاؤ، وہ مانگنے نہیں آئیں گے، مر جائیں گے، مانگنے نہیں آئیں گے، تب ڈھونڈو۔ دروازے پہ آنے والوں کو ہم صدقہ بانٹ رہتے ہیں، منع نہیں کرتے، مگر اپنی جیب سے دیجیے، وہی سنانے جا رہا ہوں، جو آئے اسے دو۔ تیسرا کون آیا؟ اسیر۔ مدینے میں اسیر کون ہے؟ مسلمان اسیر ہیں، مسلمان قیدی ہیں۔ بتائیے مدینے میں جو ہیں بدر، احد، خیبر، خندق جنگ کے بھی قیدی ہیں، تو مسلمان تو ہیں، غیر مسلم قیدی ہیں یا مشرک ہیں یا مشرک نہیں ہیں مگر منکر وجود الہی ہیں، کافر ہیں، نبوت نہیں مانتے، کافر ہیں۔ کافر کو گالی نہیں ہے، مسلم ہاں کا نام ہے، کافر نہیں کہنے والے کا نام۔ ہم بھی ایک طرف بہت سی چیزوں کے لیے مسلم ہیں، بہت چیزوں کے کافر ہیں۔ واہ ہم توحید کے مسلم ہیں، شرک کے لیے کافر ہیں۔ گالی نہیں ہے، یہ عربی ہے، گالی سمجھا تھا ہمارے ہموطن بھائیوں کو سمجھایا جا رہا، کافر تمہیں گالی نہیں ہے بھائی، تعبیر ہے، لفظ ہے۔ مومن مسلم جو خالی زبان سے قرار کرے، دل تک نہ پہنچائے، یہ آدھا تیہا پہنچائے۔ مومن جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہے، پورا ایمان دل کے اندر بھی ہے، مکمل ہے تو مومن۔ اور یہی ایمان عملی شکل میں سامنے آ گیا تو یہ متقی ہے۔ دل میں کچھ ہے، منہ پہ کچھ ہے تو یہ منافق ہے۔ کسی کے لیے گالی نہیں، کس میں ہے آپ خود طے کر لیجیے۔ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فاسق ہے، عادل و فاسق دو ہی ہیں۔ گناہ نہ کر کے بچ کے رہتا، بڑے گناہ کرتے ہی نہیں، چھوٹے دہراتا نہیں، کر بیٹھے تو توبہ ہی کرتا، توبہ کر کے صاف کرتا ہے تو عادل ہے۔ گناہ اگر عادل نہیں ہے تو فاسق، کوئی کسی قسم نہیں، معاف کیجیے گا۔ یہ فاسق جب تک چھپے چھپے گناہ کرے فاسق ہے، جب کھلا میدان میں گناہ کرنے لگے تو فاجر ہے۔ یہ الفاظ تعارف ہے، یہ توہین اس سے کسی مراد نہیں ہے۔ تو ان کلمات کے پیچھے یہ چیزیں چھپی ہوئی۔ اسیر کون ہے مدینہ میں؟ بتائیے، کہاں سے کہہ دیا؟ جنگوں سے۔ تو کون کہہ دیا؟ کوئی غیر مسلم ہی ہے، مسلمان تو ان سے لڑنے نہیں آئے تو ان کے ساتھ ہے۔ تو جو گرفتار ہوا ہے یا یہودی ہو سکتا ہے یا عیسائی ہو سکتا ہے یا بت پرست ہو سکتا ہے۔ وہ مدینے میں قیدی کا مطلب یہ نہیں کہ جیل میں ٹھوس دیا گیا ہے، وہ مدینے میں قیدی ہے کہ کسی مسلمان کے حوالے کیا دیا، اسے کھلاؤ پلاؤ اور پڑھاؤ۔ اب اسیر کون ہے؟ جو مسلم، توجہ دے، جو مسلمان نہیں ہے یا مشرک ہے یا اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب بظاہر نہیں ہوں گے، ایسے کفار اور شکین اور بت پرست جو بار بار لڑتے تھے، اہل کتاب تھوڑا لڑے ہیں اور زیادہ
سامنے نہیں ہے، پیچھے سے لڑایا ہے. یہودیوں نے ہمیشہ یہی کیا، خود سامنے نہیں ہے، بس ایک جگہ پھنسے تھے بنی قریظہ والے، تو کام ہی گئے ٹھیک سے کہ آئندہ حرکت نہ کرو. آپ جانتے ہیں یہ مدینہ کس نے ڈھونڈا تھا؟ بلوچستان تھا. اس کو ڈھونڈا تھا یہودیوں نے، اپنے کتابوں پڑھا تھا کہ نبی آخری مدینے سے نکلے گا، یثرب سے. تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو آباد نہیں تھا، نخلستان سے پہنچ گئے، پہچان لیا صحیح پہچانے جگہ وہاں بسے. کیوں؟ جواب دینے کے لیے کہ جب یہاں رہیں گے ہم میں سے کوئی ہوگا. اب جب چوٹ ہو گئی کہ مدینے میں آ گیا مکے سے، تو ان کی گاڑی خراب ہو گئی جس کے لیے نسلوں سے یہاں بسے تھے، نبوت ان کے پاس آئی نہیں کے حساب سے. قرآن فیل ہو گئی، دشمن ہو گئے. دشمنیاں آج تک ان کے دل سے نہیں کی. قرآن کی نہیں ہے تو کم سے کم تمہارا برادر ہے، آدم کی اولاد وہ بھی ہے، تم بھی ہو. یہ والا رشتہ تو ہے، وہ بھی آدمی ہے. وہاں تو جانوروں سے بھی اس نے سلوک حکم ہے. اور جس نے کتے کو ٹوکے کو خود کھائے، ایک بار کتا خود ایک کتا. امام نے دیکھا، آ گئے، کیوں کھلا دیا تھا؟ امام رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ بھوکا رہا میں کھلا دوں. امام نے کہا ٹھیک. وہ باپ خریدا، وہ غلام خریدا، آزاد کیا، غلام کے حوالے کر دیا، جا. امام کو ادا پسند آ گئی. تو میرے عزیزوں، اسیر کون ہے؟ غیر مسلم ہے. روٹی مسلمانی کو نہیں دی، بھوکا غیر مسلم بھی آیا تو روٹی اسے بھی دے دی ہے، بتانے کے لیے دیکھو ہم کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. کوئی بھوکا رہے تو میں سے کھانا پہنچانا ہے، چاہے وہ کسی دین کو مانے، کسی دھرم کو مانے، کسی مذہب کو مانے. اسی لیے جب کورونا کی آفت آئی تھی تو نے آواز دی تھی، علی والو کوئی بھوکا نہ رہنے پائے. اور وہ قوم نے کیا الحمدللہ. پہلے پڑوسی پھر ہم. اور یہ جو دوسرے کا خیال ہے اس میں جس کو ضرورت نہ پاؤ اس کی ضرورت پوری کرو. یہ ایک پیغام. دوسرا پیغام چھوٹا سے بچوں کی تربیت سے سلسلے میں تھک چکے آپ، میں بھی تھک رہا ہوں. دعا کیجیے مجھے اللہ پھر سے وہ تندرستی دے دے کہ میں بسہولت اپنے فرائض میں جانے سے یہاں کا شکار. امید کرتا ہوں مالک کرم کرے گا اور آپ کی دعائیں لگے گی. مجھے پیرنٹس پرابلم ہے، حافظے کی پرابلم ہے، کورونا کے پوسٹ کورونا افیکٹس میں مصیبت ہے. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ محبت کرتے دعا کریں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں مالک نے کہا ہے کہ اپنا درد بس اللہ سے بتاؤ گے تو تمہیں ہلکی نگاہ سے دیکھنے لگیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس کے سامنے نہ جاؤ، یہ ہلکا کرے. ادھر جاؤ جو مصیبت ٹال سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا اس میں اسلام نے دین اور دھرم کو نہیں رکھا، ضرورت مند کو رکھا ہے. مسائل میں ہم سنتے ہیں ہمارے یہاں فضائل و مسائل الگ سے دیتے ہیں، ہدایت الگ، مگر ایسا ہے نہیں. سید سجاد نے بے ہوش کو ریگستان میں پانی پلانا چاہا، گھوٹ گھوٹ نہیں دے سکتے تھے. رومال رکھ کے قطرے قطرے ٹھکا کے گود میں سر رکھ کے پانی پلایا، ہوش میں لائے، پانی پلایا. جناب کھلی، اس نے دیکھا، پہچانا کہ اگر آپ مجھے پہچانتے آپ مجھے پانی نہ دیتے. نہیں کہا نہیں، میں تجھے پہچانتا ہوں، مگر پانی پیا تو میرے بھیا اکبر کھان پی. یہ دل ہونا چاہیے، یہ دل ہونا چاہیے ہمارے پاس. ابن ملجم پکڑا گیا ہے، علی کو مارا ہے، پکڑ کے لایا گیا، دوڑایا گیا، سانس پھول رہی ہے، روزہ رکھا تھا کم وقت، عبادت سے بڑھا تھا علی کو مارنے. بہکایا گیا، خوارج پیدا کیے ہوئے. امیر شام نے خوارج کھڑے کیے، انہی خوارج نے اور اسی امیر شام نے ام المؤمنین عائشہ کی موت کا سبب بنا ہے. یہی امیر شام جس کے حامی کھڑے ہو گئے. زہر دیا ہے، امام حسن کو زہر دیا، قدم قدم پہ زحمتیں دی. اسی کی مشکلات پہ سے کچھ یہ بھی. علی کے سر پہ ضربت ابن ملجم کو بہکا کے لگوائی گئی ہے. وہ نمازی تھا، وہ قاری تھا، مگر اس کے دل سے ایمان اڑ گیا تھا. دو چیزیں آئی ہیں سامنے، ایک غلط فہمی کا شکار ہونا اور دوسرے دنیا کی ناجائز محبت کا شکار ہونا. اس سے وجہ سے رات نہیں کروں. مشقیں کس کے لایا گیا، کسی ہوئی ہے، ٹائٹ ہے. مولا علی سر پہ ضرورت پڑی ہے، تبھی نے دیکھ کے دھاگا ڈال کے دیکھا ہے کہ مغز کے لیزے دھاگے میں آگے کا حاصل ہے. اس سے خود کہا ہے جناب ابن کلثوم سے کہ میں نے وہ زہر اس نے ڈالا ہے
کہ جو اگر پورے کوفے والوں میں بڑھ جائے تو سب مر جائیں گے. وہ زہر علی کو ضربت پر دیا ہے, قاتل ہے. مگر جیسے امام نے آنکھیں کھولی, دیکھا گھبرایا ہوا ہے, مشکیں کسی ہیں, کہا کہ اس کے ڈھیلے کر دو بند, اس کے بند ڈھیلے کر دو. شربت آیا گیا, علی کو کہا اس کو پلاؤ, یہ ہے علی, یہ ہے آل علی, یہی فاطمہ ہے, بس میں ختم کروں. 18 سال کی کروں میں قیامت تک کے لیے نمونہ چھوڑنا ہے خواتین کا. اس میں سے ایک پیغام حجاب کا ہے. ہماری بہنیں یاد رکھیں, اگر آپ معاشرے میں ننگے سر پہننے کے عادی ہو گئی ہیں, تب بھی جہاں سر پہ نظر ڈال سکتے اتنی دیر تو ڈال لیجیے. مجلس وہیں میں آئیے تو یہاں کوئی آپ پہ چادر ڈالنے پہ نہیں ہنسے گا, کوئی بری نگاہ سے دیکھا تو سب برا ہونے کیسے. بازاروں میں ٹہلنا ہماری عادت بن گیا, ونڈو شاپنگ, خوشبو لگانا, نکل گئے. روایت کہتی ہے کہ ساری خوبی چیزیں اپنے شوہر کے لیے ہیں, بننا سبکنا, خوشبو لگانا. خوشبو لگا کے عورت اگر بازار میں ٹہلے گی تو جب تک اس کی خوشبو نامحرموں تک پہنچتی رہے کہ فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہے. سب پورے چلے جا رہے ہیں. بڑی بھی پوری ہو گئی ہے, پردہ شاید تھوڑے دنوں ثابت ہو جائے گا. وہ سر پہ چادر ڈالے, دوپٹہ ڈالے, جوان لڑکی بے حجاب چلی, ابھی تو چھوٹی ہے, چھوٹی نہیں ہے, شیطانی نگاہوں کا مرکز بنی ہے, پھر حادثات ہوتے ہیں. حضرت زہرا مولا علی کے بھی شادی کے تو مددگار, اپنا اپنا فریضہ کیجیے, دوسرے کے مددگار بنیے. جب پیغمبر نے تقسیم کیا کہ گھر کے باہر علی, گھر کے اندر فاطمہ, تو فاطمہ میں زہرا فرماتی ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنی مسرت نہیں ہوئی جتنا میرے نبی کے اس فیصلے سے ہوئی کہ انہوں نے مجھے گھر کے اندر کام کیا, مجھے گھر سے باہر نہ نکلنا. یہ ہے مزاج زہرا. لیکن جب باجی کو نکلی ہے, دربار میں بھی نہیں ہے, علی کے ساتھ سبھی پہلو لے کے تو بیٹھا حمیر سمجھا جاتا ہے, گھوڑے سے بھی چھوٹا. اس پر بیٹھ کے راتوں تو انصار کے دروازے پہ جاتی تھی. تم اتنی جلدی پیغمبر کی وصیت بھول نہیں یاد ہے, ان کو مولا بنایا تھا, تم نے کہا مار دیا. فاطمہ حق ادا کرانے کے لیے دربار میں بھی گئی اور دروازے گئی. ان کے لیے شہادت, ان کے لیے مجروح ہونا کہنا شرف ہے. مگر جیسے سید سجاد نے کہا تھا بیٹا بھیا پھرائے جانا بھی میرے گھر کی عادت, اسی طرح سے انہیں کچلا گیا, ان کی پسلیاں توڑی گئیں, یہ جاتی ہیں. اب ان کی بات نہیں سنی جاتی, اس سے زیادہ زیادہ کچھ نہیں ہے. دربار میں آئے جسے فاطمہ صدیقہ کے لقب پیغمبر دے گئے, جن کی آیت پھیر پھیرا کیے ہوئے ہے. حکومت وقت کہہ رہی ہے, آپ جو کہہ رہی ہیں اس کی گواہ نہیں ہے. پیغمبر نے مباہلے میں گواہ بنا کے لے گئے ہیں. یہ اذیت فاطمہ کی ہے, علی کی اذیت کی نہیں ہے. علی کی اذیت کی نہیں ہے. اس سب پہ تلوار پڑی, منتقا مسلم رب الکعبہ. علی کی اذیت یہ ہے, چاہے مدینہ ہو چاہے کوفہ, مدینہ میں کہتے ہیں علی کا چہرہ محزون, آتے ہی فاطمہ نے گفتگو کی. اللہ حیثیت یہ نہیں ہے, مگر حیثیت یہ ہے کہ ایک دروازے پہ جا کے کہنے علی کا کلمہ اور سنی نہ جائے. جس بیٹی کے احترام میں رسالت کھڑی ہو, یا کہ رسالت کی لیلا کے احترام ہے, اس کی بات سنی جائے. یہ ہے. اور دوسری اذیت یہ ہے کہ باپ میں روئے تو روکا جائے. شکست نہ پہلو, پسلیاں ٹوٹی, ذرا سی حرکت اذیت دیتی ہے. اگر ذرا سے گردن میں کبھی چوٹ ہلکی سے لگ جائے تو چمک ہوتی ہے, ٹوٹی ہوئی پسلیاں. دو دن بیٹے, دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں, روز کا اللہ اذیت ہے کہ ادھر اس پہ پیغمبر نے 6 مہینے روح پہ سلام کیا, السلام علیکم یا جلدے, اس در پہ حملہ, آگ جلایا گیا, توڑا گیا, دیوار کے درجہ پیر دیا گیا, پسلیاں ٹوٹ گئی, موسم صحیح ہو گئے.